لندن کا ایک سنسان علاقہ جاریوں میں بنا ایک چھوٹا سا ہٹ پر اسرار لگتا تھا۔ اندر جھانکو تو گول میز کے گرد 5 لوگ چہرہ کالے ماسک سے ڈھانپے کھڑے تھے۔ درمیان میں اسلحہ رکھا تھا۔ سربراہی کرسی پر باس نامی شخص بیٹھا تھا۔ 5 میں سے کسی کی بھی شناخت کر پانا مشکل تھا۔ وہ ایک مشن سے جڑے 5 لوگ آپس میں ایک دوسرے سے بے خبر تھے۔ ان کے حلیے سے پہچان مشکل تھی کہ کون لڑکا ہے یا لڑکی۔ ایجنٹ 1 اور ایجنٹ 2، آپ دونوں کل رات ہر جگہ کا جائزہ لے لو۔ آپ کل رات ہر جگہ کا جائزہ لے لو گے۔ مجھے اوکے کی رپورٹ ملنی چاہیے۔ راجر باس۔ ان کی آواز بھی مشینی لگتی تھی، گویا ایک دوسرے سے بھی چھپنے کی کوشش کی گئی ہو۔ ایک ایک کرتے وہ سب چلے گئے تو باس نے اپنا ماسک ہٹایا اور ایک نقشے کو دیکھنے لگے۔ ان کے پاس بس 2 دن تھے اس مشن کو مکمل کرنے اور ٹارگٹ تک پہنچنے۔ تھکی سی سانس خارج کرتے وہ ہٹ کو لاک کرتے جاریوں میں آکسفورڈ یونیورسٹی کے احاطے میں آؤ تو کینٹین کے باہر گھاس پر الطان، اینم، لیزا اور اشمال بیٹھے تھے۔ یار آج تو بہت بورنگ لیکچرز تھے۔ اینم کے بولنے پر الطان کی رگیں ظرافت بھڑکی۔ تمہیں کبھی اچھا بھی لگتا ہے نکچری بندریا؟ الطان کے بولنے پر اینم نے اس کو ایک جاں پر رسید کیا۔ اشمال تم اسے اپنی زبان میں سمجھا دو، کسی دن ترکی کا بوجھ کم کر دوں گی میں۔ ہاں، اور جیسے پاکستان کا بوجھ تو ہمیشہ سلامت رہے گا، الطان نے کہہ کر دوڑ لگائی تو اینم بھی اس کے پیچھے اپنا بیگ اٹھا کر بھاگی۔ آج یہ مجھ سے نہیں بچے گا۔ لیزا ان دونوں کو دیکھتی منہ پھاڑے ہنس رہی تھی، جبکہ اشمال اپنا لیپ ٹاپ کھولے سر پکڑے بیٹھی تھی کہ اس کی نظر سامنے اٹھی۔ بھورے رنگ کے جیکٹ، اسکن کلر پینٹ پہنے، بالوں کو بے ترتیبی سے ماتھے پر سجائے وہ چلا آ رہا تھا۔ سلام گائز، آ کر سلام کیا اور اشمال سے ذرا فاصلے پر بیٹھ گیا۔ کیسی ہیں؟ ہمیشہ کی طرح ملائمت اپنے لہجے میں سموئے پوچھا۔ ٹھیک ہوں، بس کچھ مشکلوں میں گھری ہوں۔ ٹاور برج سے واپسی پر 1 ہفتے بعد یہ ان کی پہلی ملاقات تھی اور ذوحان کو وہ اس دن کی نسبت آج تھکی تھکی معلوم ہوئی۔ کیا میں جان سکتا ہوں؟ نہیں تو، مسکرا کر اشمال نے کہا تو ذوحان کی مسکراہٹ بھی گہری ہوئی۔ ارے ہاں، یاد آیا، تم مجھے کچھ بتانے والے تھے نا؟ بتاؤ اب۔ نہیں، ابھی آپ دماغی اور اعصابی طور پر تھکی ہوئی ہیں۔ پھر کبھی؟ اشمال نے کندھے اچکائے، لیکن دل میں ایک بے چینی سی تھی، نہ جانے کیا بات ہو۔ میں چلتا ہوں، کچھ کام ہے، ذوحان کہہ کر اٹھا تو اشمال اس کی پشت دیکھے گئی۔ لیزا نے اشمال کو مخاطب کیا، ایسا لگتا ہے آپ دونوں ایک دوسرے سے صدیوں سے جڑے ہو۔ آپ دونوں ساتھ میں بہت اچھے لگتے ہو۔ سادگی سے بولتی ہوئی وہ اشمال خان کو سرخ کر گئی۔ ارے پکلو، کچھ بھی مت بولو یار، ہسیانی سی ہنستی اشمال بولی اور اپنی سائیکل کی طرف بڑھی۔ اینم کو ساتھ لے کر نہیں جا رہی تھی، نہ جانے کدھر غائب ہے۔ دونوں وہ آئے تو اسے بولنا، میں گھر چلی گئی ہوں۔ اوکے، اشمال کہتی چلی گئی۔ 2 دن بعد لندن میں 5 لوگ پھر سے اپنی پہچان چھپائے ایک بڑی سی بلڈنگ کے سامنے بنی جاریوں میں چھپے تھے۔ ایجنٹ 4 اور ایجنٹ 5، آپ دونوں آخر میں آؤ گے اور ہم 3 پہلے جا کر بلڈنگ کو کور کریں گے۔ تب تک آپ گاڑی میں بیٹھ کر جیمز لگائیں اور کیمراز ہیک کریں۔ وہ سب کر چکا ہوں، ایجنٹ 4 نے جلدی سے کہا۔ ایجنٹ 1 نے ہنکارا بھرا اور ایجنٹ 2 اور 3 کو اشارہ کیا اور وہ تینوں آگے بڑھے تو ایجنٹ 5 نے ایجنٹ 4 کو ایک خاص پن چبھائی تاکہ اسے تکلیف بھی ہو، ورنہ اس طرح کہ انہوں نے لباس پہنے تھے ہاتھ کا اثر نہیں ہونا۔
لباس پہنے تھے، ہاتھ کا اثر نہیں ہونا۔ ایجنٹ 4 نے سسکی بھری اور 5 کو گھور کر دیکھا۔ وہ تینوں دور سے کھڑے ایک ایک گارڈ کو سائلنسر لگی گن سے گرائے جا رہے تھے۔ اب بلڈنگ کے سامنے کھڑے گارڈز باقی تھے، جنہیں چھیڑنا مطلب اپنی موت آپ بلوانا، کیونکہ تقریباً 15 گارڈز وہ لوگ بیک سائڈ پر کے مار چکے تھے، تو اندر نہ جانے کتنے ہوں۔ ان کے باس کی طرف سے حکم تھا کہ 5 سلامت واپس آئیں۔ ایجنٹ 4 اور 5 پیچھے کی دیوار پھلانگ کر اندر کودے اور اندر بنے گیٹ کو ایجنٹ 5 نے اپنی چابیوں والے گچھے سے کھولا اور اندر دبے قدموں سے بڑھی۔ اس سائڈ کوئی کیمرہ تو نہیں؟ آہستہ آواز میں ایجنٹ 4 نے پوچھا، تو ایجنٹ 5 نے عجیب نظروں سے اسے دیکھا۔ یہ کوئی وقت ہے مسخری کرنے کا، شاید تم بھول رہے ہو ایجنٹ 4 کہ ہم لوگ ایک خاص ٹریک سے کیمرہ ہیک کرتے ہیں کہ اس کی نگرانی کرنے والوں کو سب منظر ویسا ہی چلتا نظر آتا ہے جیسا پہلے تھا۔ اب خاموشی سے کنٹرول روم کی طرف جاؤ، راستے میں جو آئے اڑا دو۔ بہت ان لوگوں نے عیش کر لی۔ میں مین روم میں جا کر ذرا ان کے سر گنا کا پتہ کرتا ہوں۔ میرے خیال سے یہ ورڈ ہے سر بڑا۔ جو ایجنٹ ایک کی اطلاع کے مطابق آج اس میٹنگ میں شرکت کرنے والا ہے۔ 5 سال سے باس اس کے پیچھے ہے، فائنلی آج وہ ہاتھ آ جائے گا۔ پرجوش سی سرد آواز میں ایجنٹ 5 نے بولا، تو ایجنٹ 4 جلدی سے آگے کی جانب بڑھا۔ یا بڑھی، یہ تو وقت بتائے گا۔ ایجنٹ 1، 2 اور 3 تینوں راہداری کی دوسری سائڈ، جہاں اکا دکا گارڈز کھڑے تھے، وہاں سے آگے بڑھتے ہوئے ان کا نشانہ بنائے ایک بیسمنٹ میں چلے گئے، جہاں مختلف ممالک سے لائی گئی لڑکیاں باندھ دی گئی تھیں۔ یہ ایجنٹ 1 کی 2 سال کی محنت تھی، جو آج وہ لوگ اتنی آسانی سے اپنے ہدف کی جانب بڑھ رہے تھے۔ ایجنٹ 1 مین روم کی جانب بڑھا، جو ایک لمبی راہداری کے آخر میں تھا۔ ایجنٹ 5 کو اپنے پیچھے آہٹ محسوس ہوئی تو اچانک حملہ کرنے کے لیے پلٹا اور پیچھے والی گردن دبوچی۔ ایجنٹ 1 جو اس متوقع حملے کے لیے تیار تھا، ایجنٹ 5 کی پسلی کی گن کا پچھلا حصہ مارا، تو ایجنٹ 5 کی گرفت ڈھیلی ہوئی۔ صبر ایجنٹ 5، یہ میں ہوں ایجنٹ 1۔ تو اس نے ایک لمبی سانس خارج کی۔ شاید آپ نے باس کا پلان نہیں سنا تھا، مین روم میں صرف ایجنٹ 5 جائے گا۔ غصے سے اسے بولتا وہ جانے لگا۔ ایجنٹ 1 بھی آگے بڑھا، باس لائن پر ہیں، پوچھ لیں، مجھے ساتھ جانے کے آرڈرز ہیں۔ تو ایجنٹ 5 کے کان میں باس کی غمگین آواز گونجی، اسے ساتھ لے جاؤ۔ تو وہ دونوں اندھیری راہداری میں آگے بڑھے۔ عجیب سی بدبو اٹھ رہی ہے اس جگہ سے، جیسے جسم گلنے کی بو ہو۔ ایجنٹ 1 کے بولنے پر ایجنٹ 5 نے ہنکارا بھرا، کنٹرول روم کی طرف دیکھیں، تو ایجنٹ 3 اور 4 کنٹرول روم کے باہر حملہ کرنے کو تیار تھے، اور ایجنٹ 2 بھی بھاگتا ہوا آیا۔ ہمیں جلدی کرنا ہوگا، حال میں تعینات گارڈز کو اگر بھنک ہوئی تو اس بلڈنگ کو وہ لوگ ایک جھٹکے میں اڑا دیں گے، کیونکہ ان کے سارے کارنامے بیسمنٹ میں ہوتے ہیں اور وہ محفوظ ہیں۔ ایجنٹ 2 کی پریشان آواز آئی تو سب کے کانوں میں باس کی آواز گونجی، فکر نہیں کرو، جیسے تم تینوں کنٹرول روم میں اور ایجنٹ 1 اور 5 مین روم کو کور کرو گے، آرمی پہنچ جائے گی، اور آج ان کا باس ادھر ہے، یہ لوگ بلڈنگ اڑانے کا رسک نہیں لیں گے، اسی لیے میں نے آج کا دن چوز کیا۔ ان 5 کو لگا باس مسکرائے ہوں۔ ہری اپ، میرے 5 گننے پر تم سب لوگ ایکٹیو ہو جاؤ گے اور حملہ کرو گے۔
بس یاد رکھو میرے 5 جوان سلامت چاہیے۔ تو ایجنٹ 2 کی زبان میں کھجلی ہوئی، لیکن ادھر ایک جوانی بھی ہے سر۔ اس کی بات سنتے ایجنٹ 4 نے ایک مکہ اس کو جاڑا، لیکن افسوس اس کے ہاتھ میں درد ہوا۔ بی سیریس۔ ایجنٹ 5 کی کرخت آواز پر سب خاموش ہوئے۔ گو۔ باس کی آواز پر ایجنٹ 5 اور 1 نے مین روم کے لاک پر گولیاں برسائیں اور ایک جھٹکے سے اندر داخل ہوئے، لیکن یہ کیا، سب خالی۔ اسی طرح ایجنٹ 2، 3، 4 کو بھی کنٹرول روم نے منہ چڑھایا۔ یہ ضرور کوئی ٹریپ ہے، ڈھونڈو کوئی لنک۔ اس ہٹ میں بیٹھے باس کے چہرے پر ایجنٹ 5 کی بات سنتے مسکراہٹ دوڑ گئی۔ مطلب میرا انتخاب درست تھا۔ ایجنٹ 5 اور 1 ایک دیوار اور فرش کی اینٹ بجا کر دیکھ رہے تھے کہ شاید کوئی سراغ ملے۔ عجیب طرز پر وہ کمرہ بنا تھا۔ تکون اینٹیں بغیر سیمنٹ کے فرش پر بچھی تھیں کہ اچانک ایجنٹ 5 کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ دوڑ گئی۔ ان لوگوں نے آپ کو اتنی انفارمیشن دی جتنی وہ آپ کو دینا چاہتے تھے۔ ایجنٹ 1، وہ چاہیں تو ابھی بلڈنگ اڑا دیں، انہیں فرق تک نہ پڑے۔ اس کی بات سنتے ایجنٹ 1 نے اچنبے سے اس کی جانب دیکھا تو وہ ایک اینٹ ہاتھ میں پکڑے لمبے سے اسکرو سے اکھاڑ رہا تھا۔ ایک اور اسکرو اپنے بیک پیک سے نکال کر ایجنٹ 1 کو دیا۔ ابھی آپ بھی نکالیں، فاسٹ، ٹائم کم ہے۔ وہ جانتے تھے آج ادھر حملہ ہونے والا ہے۔ میٹنگ اور شاید کوئی بڑی ڈیل آج ہی ہونی تھی، اسی وجہ سے انہوں نے ہمیں بھی آنے دیا، کیونکہ یہ معمولی گارڈز جو آپ لوگوں نے مارے ان کا ذرا برابر بھی نقصان نہیں کر پائے ہوں گے۔ جلدی ہاتھ چلاتے ایجنٹ 5 کی زبان بھی چل رہی تھی اور اس ٹریپ کو اتنے زبردست طریقے سے ڈیکور کرنے پر ایجنٹ 1 بھی متاثر ہوا۔ ایجنٹ 3 اور 4 آپ دونوں باہر آرمی کے ساتھ باقی گارڈز کو ٹھکانے لگائیں اور نیچے تہہ خانے میں جو لڑکیاں ہیں انہیں پچھلے راستے سے باہر بھیجیں۔ لیکن تہہ خانے میں لڑکیاں نہیں، صرف 5 سے 19 سال تک کے لڑکے ہیں۔ سب نے حیرت سے ایجنٹ 4 کی آواز سنی۔ او نو، مطلب لڑکیاں ہی آج اسمگل ہونی ہیں۔ ہری اپ۔ ایجنٹ 2، آپ مین روم میں آئیں، مجھے نہیں لگتا کنٹرول روم میں کچھ ہے۔ اور ایجنٹ 3 اور 4 آپ دونوں باہر جائیں کہ بچوں کو بازیاب کروائیں اور آرمی کے حوالے کریں۔ راجہ باس اللہ نگہبان کامیاب ہو کر لوٹے اور باس کی کال ڈسکنیکٹ ہو گئی۔ ایجنٹ 2 کے آتے ہی ایجنٹ 1 اور 5 نے ابھی بھی اینٹیں اکھاڑنے میں لگایا۔ 15 منٹ کی انتھک محنت کے بعد انہیں ایک اینٹ کے نیچے کچی مٹی نظر آئی۔ ایجنٹ 5 نے جلدی سے مٹی ہٹائی تو اندر ایک بٹن نظر آیا۔ تینوں حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ مطلب آپ دونوں اتنی دیر سے ایک بٹن کے لیے محنت کر رہے تھے؟ ایجنٹ 2 کی سلگتی آواز پر ایجنٹ 1 نے اسے گھورا۔ چپ کرو۔ تو ایجنٹ 2 نے اندر ہی اندر اسے سلاواتیں سنیں۔ ایجنٹ 5 کی پرسوچ نظریں اس بٹن پر لگی تھی کہ اچانک اس بٹن کو ہلکا سا گھمایا تو ایک کلک کی آواز آئی۔ ایجنٹ 1 نے حیرانی سے سامنے کی دیوار کو دیکھا جو آہستہ آہستہ سرک رہی تھی، زبردست۔ ایجنٹ 5 نے فاتحانہ نظروں سے ایجنٹ 2 کو دیکھا تھا تو اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ دیوار کھلنے کے بعد وہ لوگ اندر گئے تو وہاں ایک الگ دنیا بسی تھی، ایک لمبی سی گلی، کھلا آسمان۔ وہ لوگ آگے بڑھتے رہے۔ یہ آسمان سامنے دیکھو، یہ ایلیوژن ہے۔ ایجنٹ 1 کی آواز پر انہوں نے سامنے دیکھا تو وہاں ایک لمبا سا ہال نما کمرہ تھا اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا کمرہ بنا تھا۔ وہ لوگ پہلے اپنی گنز ہاتھ میں لیے الرٹ سے چھوٹے کمرے میں گھسے تو وہاں بہت ساری لڑکیاں اجڑی حالت پھٹے لباس میں موجود تھیں۔ ایجنٹ 5 نے کرب سے آنکھیں مینچیں۔ ایجنٹ 1 اور 2 کے اندر بھی اشتعال اٹھا، لیکن انہیں صبر سے کام لینا تھا۔ ایجنٹ 2، تم انہیں ادھر سے آزاد کرو اور باہر لے کر جاؤ۔
اب تک تو انہوں نے بلڈنگ صاف کر دی ہوگی۔ ایجنٹ ایک کے کہنے پر ایجنٹ 2 بھاگ کر لڑکیوں کو کھولنے لگا۔ وہ لڑکیاں عجیب نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھیں۔ فکر مت کرو، ہم تمہیں یہاں سے آزاد کر دیں گے۔ ایجنٹ 2 کے بولنے پر وہ لوگ ڈھیلی پڑی تو ایجنٹ 5 اور ایک بڑے ہال کی جانب بڑھے تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ سامنے بڑی سی میز خالی تھی جس پر بہت سارے لیپ ٹاپ اور اسلحہ پڑا تھا۔ وہ لوگ بنا چاپ کیے آگے بڑھتے رہے یہاں تک کہ انہیں دھیمی سرگوشیوں کی آوازیں آئیں۔ ان کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہوگی کہ ان کی موت سر پر کھڑی ہے۔ ایجنٹ 1 نے اسے تائیدی نظروں سے دیکھا اور تھوڑا آگے بڑھا تو اسے اپنا خون منجمد ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ اسے گم دیکھ کر ایجنٹ 5 نے ایجنٹ 1 کو ہلایا۔ خیر ہے؟ ہاں دیکھو، یہ ٹوٹل 6 لوگ ہیں اور درمیان میں وہ جو پاکستانی بوڑھا بیٹھا ہے وہ شاید ان کا سربراہ ہے، اور وہ سائڈ میں بیٹھے 2 گورے آج کے کلائنٹس۔ اگر ہم اس بڈھے کو ٹارگٹ کریں تو یہ اس کے 3 چیلے قابو میں آئیں گے، لیکن اگر ہم گوروں کو ٹارگٹ کریں گے تو یہ سب قابو آئیں گے، کیونکہ اگر ان گوروں کی لاش باہر گئی تو بلیک ورلڈ میں کوہرام مچ جائے گا۔ یہ دونوں بہت بڑے ڈیلرز ہیں، پچھلے سال ایک مشن کے دوران یہ بچ گئے تھے۔ ایجنٹ 5 اندر کے منظر کو دیکھ کر ایجنٹ 1 کو جائزہ لے کر بتا رہا تھا۔ ایجنٹ 1 ایک گہری سوچ میں گم تھا۔ تم سن رہے ہو؟ یہ وقت سکتے میں جانے کا نہیں ہے۔ پتہ نہیں کیسے لوگوں کو باس رکھ لیتے ہیں۔ ناگواری سے کہتے ایجنٹ 5 آگے بڑھا تو ایجنٹ 1 نے اسے بازو سے پکڑا اور اپنی طرف کھینچا۔ میں آپ کی طرح جلد باز نہیں ہوں۔ اس کی مصنوعی لینس لگی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑے ایجنٹ 1 بولا اور جھٹکے سے اسے چھوڑا۔ باس کی آواز پر دونوں الرٹ ہوئے۔ تمہیں وہاں لڑنے کے لیے نہیں بھیجا۔ باہر سب کنٹرول میں ہے، ان کا صفایا کرو۔ باقی تینوں ایجنٹس آ رہے ہیں، لیکن راستہ۔ ایجنٹ 5 کی آواز کو ایجنٹ 4 کی آواز نے کاٹا۔ ایجنٹ 5 آپ کی لینس میں کیمرہ لگا ہے۔ تو ایجنٹ 2 نے مدھم سا ٹھپکا لگایا۔ کسی دن ہمیں خبر نہیں ہوگی کہ ہمارے جسم کے ہر پرزے میں باس نے کوئی نہ کوئی آلہ فٹ کیا ہے۔ ایجنٹ 4 نے اسے گھورا۔ تمہیں دیکھ کر مجھے کسی کی یاد آتی ہے۔ ایجنٹ 4 کے بولنے پر اس نے سر کو خم دیا۔ تم دونوں اپنی زبان بند کر کے چل سکتے ہو۔ ایجنٹ 3 کی ناپسندیدہ آواز ان دونوں کے کانوں میں گونجی تو وہ سیدھے ہوئے۔ ایجنٹ 5 نے ہال کے پیچھے بنی ایک چھوٹی سی کھڑکی پر فائر کیا تو وہ 6 لوگ گھبرا کر پلٹے اور پیچھے سے ایجنٹ 1 اور 5 نے ان پر حملہ کر دیا۔ 3 آدمی جو ان کے سربراہ کے ساتھ تھے انہیں مار کر گرایا۔ ان تینوں کو بحفاظت لانے کا حکم تھا، سوائے ایجنٹ 5 نے دونوں گھوڑوں کی ٹانگوں پر فائر کھول دیا۔ 2 گولیاں ان کی پنڈلیوں میں ایک ساتھ دونوں ہاتھوں سے ماری اور گریبان سے پکڑ کر انہیں اٹھایا۔ ایجنٹ 1 نے اس پاکستانی بڈھے کی ٹانگ پر ضبط سے فائر مارنے کی کوشش کی۔ اس نے ایجنٹ 1 پر گولی چلائی۔ ایجنٹ 1 نے جھک کر خود کو بچایا اور اس کی گولی مارنے سے پہلے وہ بڈھا ایک بند دروازے کی طرف بھاگا۔ ایجنٹ 1 اسے جانے مت دینا، بھاگو۔ ایجنٹ 5 کی تیز آواز پر اس کے پیچھے دوڑا، لیکن تب تک وہ دروازہ بند ہو چکا تھا۔ تو ایجنٹ 5 غصے سے ایجنٹ 1 کی طرف بڑھا۔ تمہارا چاچا تھا وہ جس پر تم سے ایک گولی نہیں چلائی گئی؟ میں نے ایک ساتھ دونوں کو ماری۔ تمہاری وجہ سے باس کی 5 سالوں کی محنت برباد ہوئی۔
تیز تنفس سے بولتی ہوئی ایجنٹ 5 نے ایجنٹ 1 کے منہ پر پستول کا دستہ مارا تو اس کا ماسک ہٹ گیا اور اسے دیکھ کر باقی تینوں کا منہ کھل گیا، جبکہ ایجنٹ 5 کو توقع تھی کہ ایجنٹ 1 کے پیچھے کون سا چہرہ چھپا ہے۔ ایجنٹ 1 نے جلدی سے ماسک لگایا اور سرخ آنکھوں سے اسے بولا، "بین یور لمٹ"۔ ہم سب کی ہی محنت تھی۔ باس کی سخت آواز پر سب الرٹ ہوئے۔ آرمی نے پوری بلڈنگ کو کور کر کے لڑکیاں اور بچے بازیاب کروا لیے تھے۔ آپ لوگوں نے بہت اچھا کام کیا، منزل کے بہت قریب تھے ہم، لیکن مجھے امید ہے کہ وہ بہت جلد ہماری گرفت میں ہوگا۔ لیکن آپ لوگ ایسے ایک دوسرے کو بلیم کر کے اپنی کمزوری نہ دکھائیں۔ میں نے آپ سب کی ایک دوسرے سے بھی شناخت